رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 اینڈ 206 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، والنسل میں نون پر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں پر۔ واللہ میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ لا يحب الفساد، ہا کی آواز کو واضح کریں گے، با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے ہا کو۔ اب میرے ساتھ پڑھیے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، سعیٰ وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرے، الحرث کھیتی، والنسل اور نسل کو، واللہ اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، الفساد فساد کو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جب وہ انسان پلٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کھیتیاں اور نسلیں تباہ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، اقتدار میں آتا ہے، یعنی جب ایسے لوگ مجلس اقتدار یا عوام سے دور ہو جاتے ہیں یا اختیار مل جاتا ہے تو ان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ بعدوں میں بہت مخلص بنتے ہیں، مگر جیسے ہی اختیار ملے یا موقع ملے اصل رنگ دکھاتے ہیں۔ سعیٰ فی الارض، زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، یعنی پورے جوش کے ساتھ سرگرم ہو جاتا ہے، مگر نیکی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے۔ جیسے مثال دیتی ہوں میں، کوئی شخص بہت ایکٹیو ہو مگر اس کی سرگرمیاں جھوٹ، دھوکہ اور کرپشن یا ظلم کے لیے ہو۔ لیفسد فیہا، فساد پھیلانے میں یہ سب آ جاتے ہیں۔ جھوٹا پروپیگنڈا، نفرت پھیلانا، معاشرے میں بد اعتمادی پیدا کرنا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیاں تباہ کرنا، یعنی معاشی نظام، روزگار، زراعت، کاروبار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ناجائز ٹیکس، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، رشوت، عوام کی روزی پر حملہ ہے۔ والنسل، اور نسلوں کو بھی، یعنی بچوں کی اخلاقی، ذہنی اور دینی تربیت کو خراب کرنا۔ فحاشی منشیات سے، غلط نظریات سے نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کا فیصلہ کن جملہ ہے، چاہے کوئی کتنا ہی چالاک، طاقتور یا میٹھا بولنے والا ہو، اگر وہ فساد کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ صرف اچھی باتیں کرنا کافی نہیں، اصل پہچان عمل سے ہوتی۔ جو شخص معاشرے، معیشت اور نسل کو نقصان پہنچائے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسلام تعمیر، اصلاح اور خیر کا دین ہے، تباہی کا نہیں۔ زبان سے دیندار ہوں مگر ملک اور عوام کے عمل میں لوٹ مار، ظلم اور فساد پھیلا رہے ہوں، یہی وہ کردار جسے یہ آیت بے نقاب کرتی ہے۔ یہ تین آیات مل کر منافقانہ کردار کی مکمل تصویر پیش کرتی ہیں۔ باتوں میں مٹھاس رکھتے ہیں ایسے لوگ اور عمل ان کے تباہی والے ہوتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یہاں اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، نون پر مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، حمزہ کے اوپر جب جزم آ جاتا ہے تو وہاں پر جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ اب میرے ساتھ پڑھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اسے ڈرو اللہ سے، أَخَذَتْهُ آمادہ کرتی ہے اسے، العزت و عزت، بالاسم گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اسے، جہنم جہنم، ولبئس المہاد اور البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر یہاں تک کہ دو قسم کے لوگ ذکر کی، یعنی طالب دنیا اور طالب دنیا اور آخرت۔ اب یہاں سے منافقین کے اوصاف کا بیان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے اور ہمیشہ رہے ہیں۔ ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر ان سے چوکس رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کو شامل ہیں جس میں یہ پانچوں صفات پائی جائیں۔ علاوہ ازیں وہ تمام روایات جن میں اس آیت کے اخنص کے بارے میں اترنے کا ذکر ضعیف ہے، اس لیے یہ آیت عام ہے۔
ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے، اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، آخر پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسے اس کا علم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہر سخت دل، متکبر، بخیل پیٹوں سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان و اخلاص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ الد الخصام ہے۔ الدو کا معنی سخت جھگڑالو ہے، اس صورت میں معنی ہوگا جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، یا خصمن جھگڑنے والا کی جمع، معنی ہوگا جھگڑنے والوں میں سے بہت سخت جھگڑالو ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک یہ بیان فرمائی، وہ جب جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ مسلمان کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو تخریبی کارروائیوں کے ذریعے سے زمین میں فساد اور کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تولا کا ایک معنی ہے وہ واپس جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے جب وہ والی یعنی حاکم یا صاحب اقتدار بنتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ جب اسے اللہ پاک سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو اس کی جھوٹی عزت اور غرور نفس اسے گناہ میں پھنسائے رکھتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اسے نصیحت کی جاتی ہے یعنی کوئی خیر خواہ سے غلطی سے روکتا ہے، اللہ کا خوف دلاتا ہے، جیسے دوست، والدین یا استاد پیار سے سمجھائیں کہ یہ کام غلط ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ مختصر مگر جامع نصیحت ہے۔ ہر کام میں اللہ کی پکڑ کو یاد رکھو۔ اخذتہ العزت، ضد اور انا غالب آ جاتی، وہ نصیحت ماننے کے بجائے اپنی جھوٹی عزت بچانے لگتا ہے، میں کیوں مانوں، میں غلط نہیں ہو سکتا۔ بالاسمی، گناہ کے ساتھ، یعنی اس کی انا اسے گناہ پر قائم رکھتی ہے، توبہ سے روکتی ہے، غلطی مان لینے کے بجائے الٹا بحث، غصہ اور الزام دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یعنی اگر یہی روش رہی تو انجام بہت سخت ہوگا، انا انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم کوئی آرام کی جگہ نہیں بلکہ سخت سزا کا مقام ہے۔ پیاری صالحات، یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نصیحت قبول کرنا کمزوری نہیں، انا انسان کو گناہ میں پکا کر دیتی ہے، اللہ سے ڈرنے کا انکار آخرت کی تباہی ہے، اصل عزت عاجزی میں ہے، ضد میں نہیں۔ آج کل معاشرے میں غلطی بتاؤ تو غصہ کرتے ہیں، مشورہ دو تو توہین سمجھتے ہیں، انا کی خاطر رشتے، دین اور سکون کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ کردار ہے جس کی نشاندہی یہ آیت کرتی ہے۔ ان آیات میں ایسے شخص کا ذکر ہے، باتوں میں نیک ہوتے ہیں، عمل میں فاسد ہوتے ہیں، نصیحت پر متکبر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اللہ سے ڈرو کہے تو رک جائیں، سوچیں، کیونکہ یہی جملہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بچا سکتا ہے۔